السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی. کہتے ہیں کہ جتنی دنیا میں کسی نے بھی اتنی بڑی دیر حکمرانی نہیں کی جتنی دیر اور لمبی حکمرانی کتابوں نے کی ہے. کتابیں ہماری زندگی میں بہت ہی زبردست امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں اور وہ بہت ہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. آج دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں, آپ بل گیٹس کی بات کیجیے, وارن بفیٹ کی بات کیجیے, مارک زکربرگ کی بات کیجیے, جیف بیزوس کی بات کیجیے, تمام لوگ بہت پڑھتے ہیں. یہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, جتنا ٹائم ان کو ملتا ہے یہ پڑھتے ہیں. کتابیں ہمیں ایسی رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ جس سے ہم جو چاہتے ہیں زندگی میں وہ اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیے نا, یہ تو پھر جادو ہی ہوا نا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. یہ کتابیں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کتابیں ہمیں وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتی ہیں. کتابوں نے ہماری زندگی میں جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ شاید کسی اور چیز نے اتنا کریٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی آتھر کتاب لکھتا ہے تو وہ بڑی ریسرچ کرتا ہے, پھر وہ زمانے کو اس ہر پہلو کے حوالے سے جائزہ لیتا ہے. نفسیاتی پہلو, زمانے کے جو اپنے مسائل ہیں, جو لوگوں کے اکٹھے رہنے کے ایشوز آ گئے, ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے کتاب لکھتا ہے. ایک کتاب ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ. بہت ہی زبردست کتاب ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آج کے معاشرے میں کہ جب کہ ایک عجیب و غریب سی دنیا ہے, عجیب و غریب کمپٹیشن ہے, آپ کی زندگی کے اندر دوسرے کس طرح سے ذہن بول دیتے ہیں, چاہے وہ ادارے ہوں یا عام لوگ ہوں, اس سے آپ کیسے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں, یہ بڑا مشکل ہے. آج لوگ جو ہے وہ بیماریوں کا مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, نفسیاتی ایشوز آ رہے ہیں, ہیلتھ کے ڈیمیجز ہیں, اور ان میں سارا کچھ جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہے زیادہ تر. اور کیونکہ یہ جو نفسیاتی ایشوز ہیں اس کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے تو وہ ان مسائل کے ساتھ ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو کتاب ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ, یہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ ہم مسئلوں کے اندر ہم کیسے پازیٹیو رہیں. آئیے چند پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جو اس کتاب میں بتائے گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے پازیٹیو رہ سکتے ہیں. نمبر 1, بلیو ان یور سیلف. یہ کتاب بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر بلیو کرنا جان جائیں, اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. ہر انسان کو اللہ نے کوئی خصوصیات دی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زندگی میں جیتا ہے. اس کے کچھ شوق ہوتے ہیں, رجحان ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے, خوش رہتا ہے, ہیپی رہتا ہے. اور ہمیں اپنا پتہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں اپنا پتہ نہیں ہوگا نا تو پھر ہم پازیٹیو نہیں رہ سکتے. سچویشن آئے گی, اس کے اندر ہم نیگیٹو ہو جائیں گے, اس سچویشن کے آتے ہم چڑھ جائیں گے اور ہمارے ساتھ مسئلہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ پر بلیو کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے زندگی میں جو ہمیں کامیاب بنا سکتا ہے, وہ ہم خود ہیں. تو ہمیں اپنے ساتھ بات کرنا آنا چاہیے, اپنے آپ کو جاننا چاہیے, اپنے جو ایشوز ہیں یا اپنے مسائل ہیں اس کا ہمیں فنگر ٹپس پہ پتہ ہونا چاہیے, سو دیٹ کہ ہم کسی ایسی چیز کی طرف جائیں ہی نہ کہ جہاں ہمیں نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جانا پڑے یا نیگیٹو ہونا پڑے. تو پازیٹیو رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر یقین ہو کہ ہم سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں, ہم معاملات سے اوپر اٹھ سکتے ہیں. تو یہ پہلی بات نمبر 1 یہ ہے کہ بلیو ان یور سیلف, سو دیٹ کہ آپ پازیٹیو رہ سکیں. کیونکہ آپ جو ہے نا جو ہم سوچتے ہیں نا ہمارے بارے میں, ہم اس سے کہیں بڑے ہیں. انفیکٹ اشرف المخلوقات ہیں تو ہم اس سے کہیں بڑے ہیں. جب ہم اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے تو پھر ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ہے جی, بی پیشنس اینڈ پیسفل. صبر کرنا اور پرامن رہنا یہ ہماری چوائس ہونا چاہیے. ہم مسائل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ غصے میں آ جاتے ہیں, اپنا جو امن ہے, پیس ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیتے ہیں. ہمیں ٹالریٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے, ہمیں پرامن رہنا چاہیے, ہماری چوائس ہونا چاہیے. کیونکہ امن میں جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ جنگوں میں نہیں ہوئے, انفیکٹ وہ مشکلات میں نہیں ہوئے. تو ہم جتنا پرامن رہنا سیکھ لیں گے نا اتنا ہماری زندگی آسودہ ہو جائے گی, پازیٹیو ہو جائے گی. امن جو ہے وہ بیسیکلی پازیٹیونیس کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں. اس لیے ہم نے دیکھا کہ جن ممالک کے اندر دہشت گردی نہیں ہے, مسائل نہیں ہیں, غربت اس طرح کی نہیں ہے, وہ لوگ وہ معاشرے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہاں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, وہاں وہ قیمتی چیزیں بنا رہے ہیں کہ جن کی دنیا میں بہت ویلیو ہے, اور دوسرے ممالک قیمتی ڈالر دے کے وہ چیزیں لے رہے ہیں.
تو لہٰذا وہ جو پیسفل انہوں نے زندگی کریٹ کی ہے جس کے اوپر ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ سسٹم ڈیفائن کیا ہے. ہمارے یہاں غریب کا الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے. وہاں انہوں نے ایک قانون بنایا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ جب معاشرہ پیسفل رہے گا تو اس سے معاشرہ پروڈکٹیو ہو جائے گا، پروگریس کر جائے گا. اور اگر انسان پیسفل رہے گا تو وہ خود بھی انسان بھی پیسفل رہے گا تو پروگریس کرے گا اور ترقی کرے گا اور ہیپی لائف جیے گا اور پازیٹیو رہے گا. جہاں امن نہیں ہوتا وہاں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ نیگیٹیوٹی کو جنم دے رہے ہیں. اور نیگیٹیوٹی پھر وہ بہت ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے. ہمارے جیسے معاشرے اپنے ہاتھوں مر جاتے ہیں کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں. تو پیسفل رہنا نمبر 2 پوائنٹ ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہیو انرجی. دیکھیے ہمارے اندر نا ایک قدرت نے بہت بڑی صلاحیت دی، بہت بڑی انرجی دی ہے. یہ انرجی روز 24 گھنٹے کے لیے ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر نئے دن کے لیے نئی انرجی اللہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں. ہمیں معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے پاس انرجی رکھنی چاہیے. یعنی ہمارے اندر اتنی جو برداشت ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہم پازیٹیو رہ سکیں. وہ جو صورتحال آئی ہے، وہ جو ہمیں انوانٹیڈ صورتحال ہے یا ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہو، اس کے لیے وہ تب ہم اس کو ہینڈل کر سکیں جب ہمارے پاس انرجی ہوگی. اگر ہم فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر ہم پیسفل نہیں رہیں گے، پازیٹیو نہیں رہیں گے، پھر ہمیں نیگیٹیو ہو جائیں گے. تو نمبر 3 یہ ہے کہ انرجی ہمارے ساتھ بچا کے رکھنی چاہیے سو دیٹ کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی آکسیجن انہیل کریں، اپنے آرام کا خیال رکھیں، اپنے صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز واک وغیرہ کریں. میڈیٹیشن بھی اچھا ایک چیز ہے، اس سے بھی ہم انرجی کو ریسٹور کر لیتے ہیں اور پھر ہم آنے والے ٹائم میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پازیٹیو رہ سکتے ہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ ٹرائی پریئر پاور. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے دین اسلام میں دعاؤں کی بہت بڑی امپورٹنس ہے. ہمیں دعا کی طاقت کو اپلائی کرنا آنا چاہیے. جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہم اچھی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے ہم امن مانگتے ہیں، صحت، سکون، خوشحالی، یہ سب کچھ مانگتے ہیں، تو ان میں بہت بڑی پاور ہے. ہمیں کچھ لوگوں کو اس میں یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ دعا ہی نہیں کرتے. میں نے دیکھا لوگ نماز میں دعا ہی نہیں کرتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. دعا جو ہے وہ ہمیں اس بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے کہ جہاں سے سارے جو ہے نا طاقت، پاور، سکون، صحت، خوشحالی، وہاں سے بیسیکلی جو ہے نا ہمیں ملتا ہے تھرو آر سول، یعنی روح کے ذریعے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں، پیسفل ہو جاتے ہیں. پازیٹیو ہونے کے لیے دعا کا بہت بڑا کردار ہے. اگر ہم کہیں کسی جگہ پہ سرنڈر کر دیں اور کہ ہماری نہیں، اس سے آگے ہماری ہمت جواب دے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکاریں، اس سے التجا کریں، اس سے مانگیں، تو ہمیں وہ پھر ملتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ دعائیں رد ہی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دعا کرنا انسان کا بہت پسند ہے، اللہ سے مانگنا بہت پسند ہے. تو جن لوگوں کا کنیکشن ہی نہیں بن پاتا، ان کو یہ زندگی پر سمجھ نہیں آتی، وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. وہ معاشرے کے فیصلے معاشرے میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں نیگیٹیوٹی ہے، وہاں پھر وائلنس ہے، وہاں پہ دکھ ہے، تکلیف ہے. یا آپ کسی کو دیں گے وہ آپ کو دے گا، وہ جب آپ کو تکلیف دے گا تو پھر آپ سوچتے رہیں کہ میں اس کو کیسے تکلیف دوں، تو وہ پھر نیگیٹو تھنکنگ کی طرف آپ چلے جائیں گے. پازیٹیو تھنکنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں اور زندگی کو اپنے کو پازیٹیو رکھیں. نمبر 5 ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ ہیپینس. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہم نے خوشی کیسے کریٹ کرنی. دیکھیے زندگی میں جو دکھ ہے نا، مسائل ہے، تکلیفیں ہیں، وہ خود بخود ہیں، لیکن خوشی ہمیں کریٹ کرنی پڑتی ہے. جن لوگوں کو خوشی کریٹ کرنے کا ڈھنگ آ جائے، طریقہ آ جائے، وہ زندگی میں زیادہ خوش رہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں. کوئی اپنی گولز رکھیں، لیکن ہمارا یہ گول نہیں ہونا چاہیے کہ جب کہ وہ ہمیں ملے گا تو پھر ہم خوش ہوں گے. کنڈیشنل خوشی نہیں. ہم خوش ہوتے ہوئے وہ گول اچیو کریں گے تو پھر خوشی کئی گنا بڑھ جائے گی، ہم پازیٹیو بھی رہیں. جو لوگ جو یہ نہیں جانتے کہ خوشی کیسے کریٹ کرنی ہے، دوسرے کو آپ سلام کرتے ہیں، اسمائل پاس کرتے ہیں، دوسرے کی جو جینوئن تعریف ہے وہ کرتے ہیں، اس سے اگلا بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے بدلے آپ خود بھی خوش ہوتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کسی کی مدد کرنے سے، راستہ بتانے سے، گائیڈ لائن دینے سے ہم جو ہے وہ خوشی کریٹ کرتے ہیں. جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ بدلے میں ہمیں شکریہ ادا کرتا ہے، یا وہ اس کی نظروں میں نظر آتا ہے کہ وہ خوش ہے، ہیپی ہے ہم سے، اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے.
ہم جو بھی کسی کو دے سکیں گے, کیونکہ خوشی لینے میں نہیں, خوشی دینے میں. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے پازیٹیو رہنے کے لیے کہ خوشی ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح سے ہم خوشی کو, اور خوشی کریٹ کرنے کے لیے نا کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کو, اچھی چیزوں کو شکر گزاری ذہن میں لانی پڑتی ہے, کیا کیا ہمیں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے, نعمتوں کو شمار کرنا پڑتا ہے. ہم خوش ہونا شروع ہوتے ہیں, خوشی ہم کریٹ کر لیتے ہیں. خوشی باہر سے نہیں, خوشی اصل میں ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کیسے خوشی کریٹ کرنی ہے اور اسپریڈ کرنی ہے. نمبر 7, ایکسپیکٹ دا بیسٹ. ہمیشہ بیسٹ کی توقع رکھیں, اچھے کی توقع رکھیں. جو ہی ہماری توقع ہوتی ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم زندگی میں اچھے کی توقع کریں گے تو ویسا ہوگا, اور اگر ہم برے کی توقع کریں گے تو برا ہوگا. پازیٹیو سوچنا انسان کے اختیار کی چیز ہے, اور پازیٹیو ملنا یہ زیادہ چانسز یہ ہے کہ اگر ہم اچھا ایکسپیکٹ کریں گے تو ہمیں اچھا ہی ملے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہوں. جب ہم اچھا کر رہے ہوں گے نا تو کوئی بہت ہی برے سے برا انسان نہیں ہوگا, وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرے گا. یعنی اچھا آپ اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جب ہم لوگوں کو انسانیت کے درجے کے اوپر ڈیل کرتے ہیں نا کہ وہ بھی انسان ہے, کوئی برا انسان ہے کہ جرائم میں پھنس گیا ہے, برائیوں میں چلا گیا ہے, لیکن بہرحال وہ انسان ہے, اور انسانیت کے ناطے ہم اسے اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا, لوگوں کے ساتھ اسے برا کیا یا نہیں کیا, کرتا یا نہیں کرتا, لیکن ہمارے ساتھ تو کرے گا, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہے, ہم اسے دے ہی رہے ہیں, وہ ہمیں اس بدلے میں یہی دے گا. تو ہمیں پازیٹیو رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپیکٹیشن کے لیول پہ بھی ہم پازیٹیو ہو, برا ایکسپیکٹ نہ کریں, اور اس سے ہمیں اچھا ہی ملے گا, زیادہ چانسز ہے. نمبر 8 یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بریک وری ہیبٹ. دیکھیے یہ جو فکر کرنا ہے نا انسان کو, یہ بڑی خراب چیز ہے, یہ ہمیں نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے جاتی ہے. فکر دراصل یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے ہم سے کھو نہ جائے, یا ہمارے سے قیمتی چیز کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سے چلی نہ جائے. لیکن جو کچھ ہوتا ہے منجانب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, ہمیں اس چیز پہ اپنا یقین رکھنا چاہیے, اور ہمیں یہ جو ہے نا وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ یعنی اپنی جو فکر کرنے کی عادت ہے نا وہ چھوڑ دیں. اچھا, فکر کرنے کی عادت اس طرح بھی چھوٹ جاتی ہے کہ بجائے کہ ہم فکر کریں, ہم اس کے بارے میں کام کرنا شروع کریں. کوئی بھی فکر ہے, امتحانوں کی ہمیں فکر ہے کہ ہمارے پیپر ہوئیں گے, تو فکر کریں گے تو ہمیں پریشر آئے گا, پریشانی آئے گی. لیکن اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس سے کیا ہمیں اعتماد آئے گا. یا کوئی کام ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا, اس کی فکر کر رہے ہیں یار کام ہو نہیں رہا, اتنے دن ہو گئے نہیں ہو رہا, جہاں تک ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے وہ رہیں گے, فکر خود ختم ہوتی جائے گی. پھر اگر وہ نہ بھی ہوگا تو ہمیں کم از کم یہ احساس ہوگا کہ بھئی ہم نے اپنے طرف سے کوشش پوری کر دی ہے. تو ہمیں یہ آنا چاہیے طریقہ کہ ہم اپنے فکروں کو کیسے ختم کریں. اگر اپنے پیاروں کے کھو جانے کا فکر ہے تو کچھ بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, سب کچھ اولاد مال جان سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی, اور اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ ہوگا تو ہم سے کھونی ہے. اور کھونی کتنے عرصے کے لیے, بہت تھوڑے ٹائم کے لیے, کیونکہ دنیا میں ہم آئے 60-70 سال کے لیے, واپس سب نے جانا ہے. ایک پروسیس ہے جہاں سے ہم عالم ارواح سے آئے ہیں اس دنیا میں, یہاں سے ہمیں قبر میں جانا ہے, اور قبر سے پھر روز محشر ہمارا جو ہے وہ چوتھا قدم ہوگا, یعنی چوتھی سٹیج ہوگی. تو فکر اگر ہم کریں گے, جب ہم اس کو سوچیں گے کہ سسٹم اللہ کا ہے, نظام اللہ کا ہے, وہ جانتا ہے اس طرح چل رہا ہے, اور ہم اس کے آگے سرنڈر کریں گے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں فکر کر کے آ سکتے ہیں. تو لہذا ہمارا فکر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے فکروں کو ختم کریں, ان کے فکروں کی بیسک کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیں, یا ان کی وہاں سے ہم سولوشن کریں تو ہمارے فکر ختم ہو جائے گے. نمبر 9 ہے دا پاور آف سولو پرسنل پرابلم. اچھا, یہ پرسنل پرابلم چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس صلاحیتیں آ جائیں ان مسائل کو حل کرنے کی تو ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ زمانے میں جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, ان کو حل کیسے کرنا ہے, پھر آپ نے کام کرنا ہے, ان مسائل حل ہو جانے. اس کا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے جو ہے نا وہ پرسنل پرابلم سالو کرنے ہیں اپنے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے پرسنل مسائل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوگوں سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنے مسائل وہ الجھا لیتے ہیں. کوئی مشورہ دے رہا ہے, کوئی مشورہ دے رہا ہے. ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے, حتی المکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ خود حل کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر بچپن میں ہمیں یہ عادت پڑ گئی تو زندگی بھر آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم پرسنل پرابلم کو سالو کر لیں گے. تو اگر ہم پرسنل پرابلم کو سالو کر لیں تو یہ ہمیں پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے جاتی ہے. اس میں ہیلتھ ایشوز ہیں, اس میں اور بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ عام ہمیں پیش ہیں زندگی میں. سونے اٹھنے جاگنے کے ٹائم ہے, سیلف ڈسپلن نہیں ہو رہے, اور بہت سارے مسائل ہیں.
جی آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم سے زندگی میں زندگی کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا, یا زندگی کو ہم نے صحیح ڈیزائن نہیں کیا, پیٹرنائز نہیں کیا, زندگی کو ہم نے صحیح رہنمائی ہماری نہیں ہو سکی, زندگی کے بارے میں ہم نے بہت سارے سوال ہیں, یہ جو بہت سارے ایشوز ہیں اس کو ہمیں سالو کرنا چاہیے سو دیٹ کہ ہم زندگی میں پازیٹیو رہیں. نمبر 10 اور آخری ہے ہاؤ ٹو یوز فیتھ تھیوری. جو ہمارا یقین ہے نا, بیسیکلی اللہ پہ یقین ہے, ہمارا روز محشر پہ یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن روز محشر ہوگا, نیکیوں کا بدیوں کا حساب ہوگا. ہمارا یہ فیتھ ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ حق کا ساتھی ہے, اللہ جو ہے وہ یعنی وہ اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے, کمزوروں کی, مظلوموں کی, سچوں کی اللہ جو ہے وہ مدد فرماتا ہے. یہ ہمارا فیتھ جو ہے نا ہمارا ہونا چاہیے زندگی کے اندر. مسائل کچھ بھی ہوں, چیزیں کچھ بھی طرح کی بھی آ جائیں, لیکن اگر ہمارا فیتھ ہوگا اللہ پہ, اپنے اوپر, اچھائی کے اوپر, تو ہماری زندگی پازیٹیو رہے گی. آپ نے دیکھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم, اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا یہ یقین ہے باہر نکل کے وہ زیادہ اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے, اور ہمیں مسائل کے حل ملتے ہیں, سولوشنز کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, تو اس سے ہم پازیٹیو رہتے ہیں. یہ چند تجاویز ہیں اس کتاب کے اندر, دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ, کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی میں پازیٹیو رکھ سکتے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیے کہ نیگیٹو ہونا نیچرل ہے, پازیٹیو ہونا نیچرل نہیں ہے. نیگیٹو ہونا نیچرل ہے, اس کو پازیٹیو کنورٹ کرنے کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ چند گائیڈ لائن ہے جو اس کتاب میں دی گئی ہیں, اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ زندگی میں آپ زیادہ پازیٹیو رہیں گے. پراپر ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.